امتراس. تو لفظ بے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے خرید و فروخت کے لیے، لفظ تجارت بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیع و تجارت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کس طرح تھا اور کیا تبدیلی ان میں ہوئی. دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ اعیان میں سے ہونی چاہیے یا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ عین سے مراد کیا ہے. اعیان میں سے ہے تو عین سے مراد ہماری کیا ہے. اس میں کوئی اشکال نہیں کہ عین مال خود خارجی ثمن بھی بن سکتا ہے اور مثمن بھی بن سکتا ہے. لیکن عین کی کئی قسمیں ہیں. ایک عین ہوتی ہے شخصی، جیسے یہ میرے سامنے میز پڑی ہے. ایک ہے عین کلی میز، پوری دنیا میں کوئی میز بھی ہو سکتی ہے. کلی کی پھر کئی اقسام ہیں. ایک کلی وہ ہے کہ خود اسی انسان کے ہاں موجود ہے لیکن ڈھیر ساری ہیں، ان میں سے ایک ہے. ایک کلی وہ ہے کہ اس انسان کے پاس نہیں، کسی اور انسان کے پاس ہے. گویا کہ عین شخصی بھی ہوتی ہے، کلی بھی ہوتی ہے. کلی کبھی ایک ہی انسان کے اپنے ذمہ میں ہے، اس کی موجود ہے، اس کے مال کو ہم نے دیکھنا ہے، اس میں کلی کو لے گئے. کبھی کلی کی ذمت رہ رہی ہے، کبھی کلی نسا ہوتی ہے، عین شخصی بھی دو قسم کی ہوتی ہے. کبھی بالفعل ہے اور کبھی بالقوہ ہوتی ہے. بالفعل یہ چیز یہاں موجود ہے. بالقوہ کبھی ہے درخت پر چھوٹے چھوٹے پورے لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عین شخصی کو یقیناً لیکن جہاں تک شخص سے بالقوہ کا تعلق ہے کہ ابھی نہیں، چند دنوں تک وہ شامل ہو رہی ہے، اختیار قابل ہوتا ہے. اس کے قریب ہے قریب وہی اشکال ہے. اور پھر ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں جن میں بیع ثمرہ متجدد کا مسئلہ اور روایات کے علاوہ اصل ہے کہ بیع ہو اس کو دیکھنا ہے عرفی طور پر. اس کو بیع کہتے ہیں، جس کو تجارت کہتے ہیں. بھی عرفی طور پر ثمرہ متجدد کا صحیح سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک یہ بھی اور من میں موجود دوسری سے کوئی شک نہیں رکھتے.
کوئی حرج نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایسی صورت میں۔ ہاں البتہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ وہ قابل اعتبار ہو، آدمی اس کا اعتبار کر سکتا ہو۔ آج کل گندم کا زمانہ ہے، آپ جاتے ہیں گندم جا کے طے کرتے ہیں، طے ہو جاتی ہے کہ اتنے 100 روپے فی من گندم کی قیمت ہے، یہ طے ہو جاتی ہے کہ ہم نے 1000 من گندم لے لیا۔ اب جس وقت گندم کی طرف آپ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ چیک کریں گے کہ یہ کیسا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں زیادہ نمی پائی جاتی ہے، اس میں روڑے زیادہ ہیں، اس میں فلاں ہے۔ تو اتنا ہونا چاہیے قابل اعتبار ہو۔ اگر آپ 1000 من لے رہے ہیں تو اس کے پاس کم از کم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ 2 ایکڑ زمین کا مالک ہے وہ آپ کو 1000 من جو ہے وہ کہاں دے گا۔ لذا اگر یہ ہو کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں 1000 ٹن لے رہا ہوں اور اس کے پاس تو 1000 من ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کہاں سے دے گا، کیا کرے گا۔ اس طرح کی عبارت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اتنا جتنا اجمالاً ان کے پاس ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ملکیت کی جو اعتباری ہے، معروف بھی اعتباری ہوگا، کلے کی ذمہ بھی اعتباری ہوگی۔ اس کو بالکل اس طرح سمجھے جیسے اجارہ میں منافع ہوتے ہیں، یا درخت آپ نے ان کو سبرہ بیچا ہے تو سبرہ اس وقت تو چھوٹے چھوٹے دور ہے، ابھی پوری طرح سبرہ ہی نہیں ہوتا، سبرہ کے متجددہ ہو جانے میں تو ایسی صورت میں ان کا اعتبار جیسے کیا جا سکتا ہے۔ کلی کے ذمہ میں بھی مالکیت اعتباری، معروض بھی اعتباری، عرض بھی اعتباری، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے کلی ما فی ذمہ فی نفسہ ہی۔ اور اگر کلی فی ذمۃ الغیر ہو، مثلاً آپ نے مال ان کو دیا ہوا ہے، آپ کی لکڑی ڈھیر ساری ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، بطور قرض وہ لے گئے تھے، یا اور کوئی چیز بطور قرض لے گئے تھے، جیسے آپ مال کے مالک ہیں اور کلی فی ذمہ آپ کے ٹھیک ہے، اس نے آپ کا قرض دینا ہے تو ایسی صورت میں اس کی کلی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے اس نے دینا ہے، جس حصہ سے دے آپ نے دیکھ کر لینا ہے کہ آیا اگر پیسہ ہے کھوٹا تو نہیں، اگر چیز ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں، اگر لکڑی ہے تو لکڑی جو ہے وہ زیادہ تر تو نہیں ہے، یہ کوئی خرابی دیکھ کر آپ نے لینی ہے تو اس میں اسی قسم کے کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نمبر پر تھی کلی مشاع اور کلی معین، چوتھے نمبر پر تھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کلی مشاع کا مطلب کیا ہے کہ مثلا ڈھیر ساری زمین پڑی ہوئی ہے تو اس زمین میں آپ کا حصہ بھی ہے اور اس میں ڈھیر سارے لوگ جو ہیں وہ حصہ دار ہیں، کوئی 2-4 کنال آپ کی بھی ہے تو آپ مشاع ان میں سے 1 کنال بیچ دیتے ہیں، تو یہ پتہ ہے کہ یہ زمین یہ نہیں ہے کہ وہ ہزاروں میلوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ سامنے پتہ ہے کہ 10-12 ایکڑ میں یہ حصہ آپ کا جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ کلی مشاع ہے، اس طرف سے ہوگا، اس طرف سے ہوگا، یہاں سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، اس وقت قبضہ ہوگا تو تب جو ہے وہ اپنی جگہ پر گویا کہ کیا ہوگا معاہد۔ ایک دفعہ جو ہے مشاع یعنی ہے نسبتاً وہ معین ہے، اس کے آپ کی اپنی زمین ہے، اسی میں سے آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو وہاں ہے کلی کہ آپ کی جو ہے مثلا جو ہے وہ 10 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے یا 5 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے تو اس میں سے آپ دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تعین جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ ملکیت چونکہ اعتباری ہے، لذا جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا وہ بھی گویا کہ کیا اعتباری، عین شخصی ہو تب بھی بے ٹھیک ہے، اگر عین شخصی نہیں ہے بلکہ عین بالقوہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کلی وافظ ذمہ یہ جیسے ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کی تائید کرتے ہوئے شیخ العلامہ سے پہلے صاحب جواہر تھے، وہ کہتے ہیں کہ کلی وافظ ذمہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کلی ہے جو مضمون ہے یعنی آپ کے مال کے ضمن میں جو ہے موجود ہے، اور ایک کلی ہے جو سامنے جو ہے
وہ موجود ہے، اور اسی طرح معین وکلاء کے نزدیک جس طرح کی تعین ہو سکتی ہے اس طرح اگر تعین ہو جائے تو یہی تعین گویا کہ کیا ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ پرانے زمانے میں جب بیع کا سلسلہ تھا تو اس میں تو عین مال ہی ہوتا تھا اور کچھ نہیں، اس کا تبادلہ آپس میں ہوتا تھا۔ اب مبیع جو ہے وہ عین مال ہونا چاہیے، باقی رہ گیا اس کا ثمن، وہ عین مال بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی کرنسی بھی ہو سکتی ہے، سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، مبادلہ مال بالمال ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی جتنی تقسیمیں ہیں ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ وصلی اللہ